السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس، پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ان کی ٹاورز، پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون مابن، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل، 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز معاون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ وفق قانون کے خلاف دارالسلام میں تاریخی احتجاجی جلسہ عام، ہزارہ افراد کی شرکت، صدر پرسنل لاء بورڈ، صدر مجلس، اپوزیشن جماعتوں کے قائدین، علماء کرام، مشائقین کے خطابات۔ RTC میں 3038 مختلف ملازمتوں کے لیے جلد اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ کافی مدت کے بعد عمل شروع ہو رہا ہے، جلد مکمل کرنے وزیر ٹرانسپورٹ کا تیقن۔ اسی سال ضمنی انتخابات ہوں گے۔ پچھلے انتخابات میں پارٹی کی شکست سے BRS کو کم، عوام کو زیادہ نقصان ہوا۔ پارٹی پروگرام سے KTR کا خطاب۔ چیتنیا پوری میں نامعلوم افراد کے حملے میں ایک شخص ہلاک، متعلقہ پولیس مصروف تحقیقات۔ اور بنڈلہ گڑھا میں ڈرگس فروخت کرنے والے نوجوان گرفتار، ٹاسک فورس ساؤتھ زون اور بنڈلہ گڑھا پولیس کی مشترکہ کارروائی۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ سیاہ وقف قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مجلس کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں ہفتے کی شام منعقدہ احتجاجی جلسہ عام نے ایک تاریخ بنائی۔
ہزاروں کی تعداد میں عوام نے اس جلسے عام میں شرکت کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو یہ سخت پیغام دیا کہ وہ اس بل کی منسوخی تک اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے صدارت کی۔ اس عظیم الشان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ قانون مسلمانوں کی اوقاف کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شناخت کو ختم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ قانون دستور کے مغائر ہے۔ مسلم خواتین کے نام پر 3 طلاق قانون بنایا گیا اور ان خواتین کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی قانون کو سخت بنایا گیا۔ اس کے ذریعے مسلم نوجوانوں کو سال ہر سال بنا مقدمہ چلائے جیلوں میں بند رکھا جا رہا ہے۔ یکساں سول کوڈ کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امبیڈکر کا نام لیتے ہیں لیکن ان کے بنائے گئے دستور کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس قانون کے ذریعے مسلمانوں کی مساجد، خانقاہیں، درگاہیں، قبرستان، امام باڑے یا دیگر اوقافی املاک باقی نہیں رہیں گے۔ قابضین کو مالک بنا دیا جائے گا۔ صدیوں سے جہاں عبادتیں ہوتی ہیں وہ وقف کے زمرے سے نکل جائیں گی۔ کلیکٹر ہی مسلمانوں کے مذہبی معاملات کا نگران ہو جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کی اپیل کی۔ فرقہ بواہیر کے بارے میں وزیر اعظم مودی کے موقف کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور کہا کہ اس فرقے کے نام پر وہ قوم کو گمراہ کر رہے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ اس قانون کے خلاف عدالت نے ابھی کوئی راحت نہیں دی ہے، لیکن یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت نے قانون پر روک لگا دی۔ انہوں نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے قانون کی تائید میں پھیلائے جا رہے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں بلکہ اس پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیں۔ انہوں نے اس قانون کے خلاف ایک طویل جدوجہد کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ ڈی ایم کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر عبداللہ، وائی ایس آر کانگریس کے قائد عبدالحفیظ خان، بی آر ایس قائد و سابق وزیر محمد محمود علی، مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی، مولانا سید ابراہیم حسینی قادری سجاد پاشا، مولانا سید مسعود حسین مجتہدی، مولانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا، ڈاکٹر محمد خالد مبشر الظفر اور کئی دیگر علماء کرام، مشائخین اعظام اور اہل علم و دانش شخصیتوں نے اس جلسے سے خطاب کیا۔ شہر و اضلاع سے عوام کی کثیر تعداد جلسے میں شریک تھی۔ دارالسلام کا احاطہ ہجوم سے کھچا کھچ بھر گیا تھا اور بیرونی حصوں میں تقریباً 1000 میٹر تک ہجوم سڑکوں پر ٹھہر کر جلسے کی سماعت کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے 2 شقوں میں جو وقف ترمیمی قانون پیش کیا گیا تھا اس کی 2 شقوں پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ وقف بائی یوزر کو قبول کر لیا ہے اور وقف کے مینجمنٹ میں مسلمانوں کی نمائندگی ہو اس کو قبول کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس لیے اب احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ دھوکہ ہے، غلط فہمی ہے۔ کورٹ نے اس قانون کو ابھی مکمل طور پر رد نہیں کیا ہے بلکہ وقتی راحت دی ہے۔ ہم یہ ضرور امید رکھتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ انصاف سے کام لیتے ہوئے اس پورے قانون کو رد کر دے گی، لیکن ابھی ہمیں مطمئن نہیں ہونا ہے۔ آپ دیکھیے اس قانون میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو لیمیٹیشن ایکٹ ہے، کسی زمین پر 12 سال یا اس سے زیادہ کسی کا قبضہ رہا ہو تو وہ زمین اسی قابض کی ملکیت سمجھی جائے گی۔ وقف کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور جو دوسری سرکاری دھارمک سنستھائیں ہیں، مذہبی املاک ہیں، ان کو بھی اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ اگر اس مدت سے طویل قبضہ ہو تب بھی وہ ناجائز ہی قبضہ سمجھا جائے گا۔ یہ 2013 کے قانون میں بھی اور اس سے پہلے عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں کہ لیمیٹیشن ایکٹ سے وقف مستثنیٰ ہوگا۔ اس قانون میں اس استثناء کو ختم کر دیا گیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقاف پر جو طویل مدت سے ناجائز قبضے ہیں، 50 سال سے 25 سال سے، جو قابضین ہیں ان کو اس کا مالک سمجھ لیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا خطرناک قانون ہے۔ ملک میں اس گراؤنڈ میں جتنا مجمع ہے الحمدللہ اس سے زیادہ باہر ہے، تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی آواز بھی سنیں۔ تو میں باہر جو مجمع کھڑا ہوا ہے ان سے اپیل کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ نعرہ لگائیے۔ گراؤنڈ میں کوئی نعرہ نہیں لگائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اب ہم سب مل کے لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب آپ سے تیسری بات یہ کرنا ہے، آپ کے پاس سیل فون ہے، ذرا کھول کے لائٹ جلاؤ۔ تاکہ ہمارے بی جے پی والوں کی دماغ کی بتی جلے۔ لائٹ کھولو تاکہ ہم اس وقت قانون کے خلاف پورے ملک کو پیغام دے سکیں۔ ہمارے خواتین بھی فون کی لائٹ کھول سکتے آپ۔ ذرا میڈیا والے دکھاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو احتجاج کا پروگرام دیا، ہم صرف ایک زمین کو بچانے کے لیے نہیں احتجاج کر رہے، ہم صرف اپنی مسجد یا درگاہ یا خانقاہ یا امام باڑہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم صرف اپنے قبرستانوں کو یا عیدگاہ کو بچانے کے لیے احتجاج نہیں کر رہے، ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ جو سیاسی طاقتیں آج اس ملک پر حکمران ہیں وہ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں، اور ہم ان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مٹنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے تم مٹ جاؤ گے۔ ہم ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہم انگریزوں کی 200 سال کی غلامی کو قبول نہیں کیے۔ تو ہم تمہارے اقتدار میں تم جو بیٹھے ہو اور تم ایسے قانون بنا رہے ہو جو ہمارے آئین اور سمویدھان کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، میں نے پارلیمنٹ میں اس قانون کو پھاڑا تو صرف اپنے طور پر نہیں پھاڑا بلکہ بھارت کے غیور تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اس قانون کو پھاڑا، جو ہندو بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے، جو آج بھی اس ملک کی خوبصورتی کو پہچانتے ہیں۔ بھارت کی خوبصورتی اس کا اتحاد ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی نریندر مودی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی خوبصورتی اس کا بھائی چارہ ہے، بھارت کی خوبصورتی اس کی مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، درگاہیں بھی ہے، خانقاہیں بھی ہے، اور جو لوگ اس بھائی چارگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ بھارت کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ہمارا احتجاج اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جو ہم کو صف ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں، جب تک ہم دنیا میں زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی، جس دن ہم چلے جائیں گے سور پھونکا جائے گا، یاد رکھو۔ اور اگر بی جے پی یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے 2014 میں اقتدار پر آئے
تو پہلے ٹرپل طلاق کا ایسا قانون بنایا جو مسلم خواتین کے خلاف بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے CAA کا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا. پھر اس کے بعد انہوں نے UAPA کے قانون کو گندے طریقے سے اس کو اور طاقتور بنا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مذہب تبدیلی کا قانون اپنی BJP جہاں پر اقتدار میں ریاست میں بنایا. پھر اب وہ یونیفارم سول کوڈ بنانے کی بات کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مذہبی شناخت پر حملہ کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی صرف مسلمانوں کی مسجدوں کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی مسلم خواتین کو طاقتور بنانے کے بجائے ان کے سروں سے حجاب کو چھین رہے ہیں. 11 سال سے نریندر مودی بلڈوزروں کے ذریعے سب سے زیادہ دلت اور مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا. اب یونیفارم سول کوڈ کے نام پر ہماری شریعت کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ شریعت جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 ہے. جب سمویدھان بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ برقرار رہے گا. مگر آج نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں کہ میں بابا صاحب امبیڈکر سے بڑا دور اندیش ہوں. مسٹر مودی آپ امبیڈکر کے پیر کی دھول بھی نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور دوسری بات یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط رکھیے. یہ لڑائی جو آپ اور ہم مل کر اپنے دیگر سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ, سکھ بھائیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, یاد رکھو BJP سنگھ پریوار ہمارے صفوں سے بعض میر جعفر, میر صادق کو کھڑا کرے گی. ان سے احتیاط کرو. ہم تو اللہ ہی بولنے والے ہیں اور بولتے رہیں گے. اللہ ہی ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی. ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے, مودی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا. اب مودی آپ خود دیکھا گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جل جلالہ. آپ دیکھیں گے, آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا. جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا, ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے. جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا. آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے, یا پھر کوکا کولا کی طرح اڑ کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, پرامن احتجاج ہمارا ہوگا. یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم اللہ جس زمین کا, جس جائیداد کا مالک ہے اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا, اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں رب کائنات کے لیے کر رہے ہیں, اس میں کوئی ہمارے سیاسی اغراض و مقاصد نہیں ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں جہاں کہیں بھی احتجاج ہوگا اس میں حصہ لیجئے, اس کو کامیاب کریے. یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے, یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے. جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے.
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس میں ایک ہے وقف الاولاد اب نہیں کر سکیں گے آپ. وقف الاولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بچی کا شیر مار کے کوئی وقف الاولاد نہیں کر سکتا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، اپنے بیٹے بیٹی کو مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے پردھان منتری جی کہ ہندو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو یا محلے میں کسی کو پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، مگر مسلمان 1/3 سے زیادہ اپنی کسی اولاد کو پراپرٹی نہیں دے سکتا. ابھی یہ قانون جو ہے، ابھی اگر کوئی کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم درگاہ میں عرس نہیں کرنا، کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم عاشور خانے میں امام باڑے میں مجلس نہیں کرنا، کلیکٹر اگر کوئی متولی مسجد کو بولے گا کہ تم مسجد میں اذان نہیں دینا، اور اگر متولی نہیں سنے گا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا. یہ قانون ہے. ابھی پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی کو بیچتا تو 2 سال کی سزا، نان ویلیبل. اب مودی جی بول رہے پیارے میں راجا ہوں، تم لوٹو بیل لے لو، 6 مہینے کی سزا کاٹ کے آ جاؤ، میں ہوں نا. یہ قانون بنایا گیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وقف کا قانون ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ وقف کا قانون بھارت کے بھائی چارگی کے لیے نہیں ہے. جھگڑے شروع ہو جائیں گے مسجدوں پر، یہ بولا جائے گا کہ 500 سال پہلے ایسا تھا وہاں پر، اور یہ بار بار بولتے ٹی وی پہ نہیں آپ کو وقف سے کیا ملا. ارے کیا کوئی آپ کے اماں کے مہر میں آیا ہے جو ہم سے پوچھ رہے آپ وقف سے کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہمارے کو ہماری آخرت ملتی وقف کو بچائے تو. خواجہ بندہ نواز کی درگاہ میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، وقف کا ہے. ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے. کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی، تم لوگ پیو ذرا روح افزا. اب روح افزا کے خلاف روح جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سون کے دوسرے ناک نکوڑی سے نکالنے کا درس دیتے. کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ اقتدار پر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سمویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش، یہ مولانا ابوالکلام کا دیش، یہ بھگت سنگھ کا دیش، علامہ فضل قیرآبادی کا دیش، حسین احمد مدنی کا دیش، محمود الحسن کا دیش، یہ ٹیپو سلطان کا دیش. یہاں بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی. مودی جی بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ انفیلیبل بٹ ناٹ انفیلیبل. بابری مسجد کو توڑنے والوں کا کرمنل کیس کا فیصلہ آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. 5 سال سے بچوں کی بیل نہیں رہے، ان کی ماں باپ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. CAA کا قانون ہے، ہیئرنگ نہیں ہوتی. کہ ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. UAPA میں ڈال کر ہم کو سڑایا جاتا ہے کہ ہم نے جملہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی، مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. کس کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ؟ عدلیہ کو ڈرا رہے ہیں آپ. اقتدار میں رہ کر عدلیہ کو ڈرائیں گے آپ. آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے منہ میں لڈو پھوٹتے ہیں اور آپ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گی. یہی فرق ہے. ہم بھارت کے ان محبان بھارت میں
جس میں ہندو مسلمان بھی ہے. ہم جب ہماری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو ماننے والے ہیں. اور یہ سنگھ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں. یہ سمویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار، جو کہتے ہیں کہ اگر کوڈ قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو. ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سمویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا. ہم کورٹ کو گئے، عوام میں بھی جا رہے ہیں. نہیں، کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو، تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو، تم لوگ تھمز اپ ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو، انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا. ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے. ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا. قانون کو واپس لینا پڑے گا، جیسا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا نعرہ ہے، دیش بچاؤ، سمویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ. تو نعرہ لگاؤ، سمویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ، سمویدھان بچاؤ، وقت بچاؤ. آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی؟ یاد رکھو، تم ساتھ بھی نہیں ہیں تو ہم حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے. کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں، یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں. وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا کہ بہت جلد RTC میں 3038 ملازمتوں کے لیے اعلامیہ جاری کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ RTC میں کافی عرصے کے بعد ملازمتوں کے تقررات کا عمل شروع ہوگا. 3038 ملازمتوں پر تقررات کے لیے حکومت نے منظوری دے دی ہے. بہت جلد اعلامیہ جاری کیا جائے گا. جتنا جلد ہو سکے ملازمتوں کے تقررات کا عمل پورا کیا جائے گا. ریونت ریڈی کی قیادت میں عوامی حکومت نے خواتین کو مفت بس کے سفر کی سہولت فراہم کی ہے، جس سے مسافرین میں اضافہ ہوا ہے. اب تک RTC کے ذریعے 165 کروڑ خواتین نے مفت سفر کیا ہے. مفت سفر کرنے سے ان کو 5500 کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے. حال ہی میں مہالکشمی کے لیے نئے بسز کی خریدی کی گئی ہے. جملہ 3038 ملازمتوں میں ڈرائیورز کی 2000 جائیدادیں، مزدوروں کی 743، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ٹریفک 384، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ میکینیکل 114، ڈیپو مینیجر، اسسٹنٹ ٹریفک مینیجر کی 25، اسسٹنٹ میکینیکل انجینئر کی 18، اسسٹنٹ میکینیکل انجینئر سول 23، سیکشن آفیسر سول 11، اکاؤنٹ آفیسر 6، میڈیکل آفیسر جنرل 7، میڈیکل آفیسر اسپیشل 7 کی جائیدادوں کے لیے جلد ہی اعلامیہ جاری کیا جائے گا. BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا کہ ضمنی انتخابات اسی سال ہوں گے اور پارٹی کے دفتر میں اتاپور ڈویژن کے کانگریس قائدین کی پارٹی میں شمولیت کے موقع پر KTR نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کو موقع دینے کی وجہ سے حقائق سامنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی باتیں پوری بوکس ثابت ہوئی ہیں. 6 گارنٹیوں میں سے ایک گارنٹی بھی پوری نہیں کی گئی. بس میں خواتین پر ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی نوبت پیدا ہو گئی ہے. ریاست میں ریئل اسٹیٹ پوری طرح کمزور پڑ چکا ہے. FTL حدود میں کانگریس کے قائدین کے تعمیرات کو ہائیڈرا چھو نہیں رہی ہے. پچھلے انتخابات میں BRS کی شکست سے BRS سے زیادہ عوام کا نقصان ہوا ہے. KCR کا دوبارہ وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز ہونا وقت کی ضرورت ہے. دونوں قومی سیاسی جماعتیں تلنگانہ کی دشمن ہیں. تلنگانہ کے لیے اگر کوئی ڈھال ہے تو گلابی جھنڈا ہے. انہوں نے کہا کہ چیوڑلہ راجندر نگر میں ضمنی انتخابات ہوں گے.
ضلع رنگا ریڈی اندول اسمبلی حلقے میں جوگی پیٹ کے سرکاری نرسنگ خواتین کے پالیٹیکنک کالج کستوربا کالج کا وزیر صحت دامودراج نرسمہا نے دورہ کیا۔ وزیر موصوف نے طالبات کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے تعلیم سے متعلق سوالات کیے۔ کالج اور اسکول میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلات حاصل کی۔ کالج کے لیب، نئے کمپیوٹرز، ڈائننگ ہال کا جائزہ لیا۔ لیب میں ایئر کنڈیشن لگانے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ کالج کے اطراف صفائی نہ ہونے پر وزیر موصوف نے عہدیداروں پر برہمی ظاہر کی۔ وزیر موصوف نے کہا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد آئیں گے، اگر صفائی نہ ہونے پر ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ کالج اسکول کے کچن میں موجود سامان کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبات کو دی جانے والی غذا اگر معیاری نہ ہو تو جیل میں جانے کے لیے تیار رہیں۔ وزیر موصوف نے زیر تعمیر نرسنگ کالج کے کاموں کو تیزی سے کرنے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے جاپان دورے کے موقع پر اتوار کے دن جاپان کے شہر کیٹا یوشو کے میئر مسٹر کازو سائیکوجی نے تلنگانہ رائزنگ کے وفد کا خیر مقدم کیا۔ میئر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، وزیر سریدر بابو اور دیگر عہدیداروں کا استقبال کیا۔ کیٹا یوشو شہر پائیداری، ری سائیکلنگ کی جدت اور ماحولیاتی نگہداشت کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ کبھی جاپان کا سب سے آلودہ شہر تھا۔ پانی، ہوا اور مٹی زیر آلود آب کی دنیا کی تبدیلی کی یہاں بہترین مثال ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ کنڈا وشویشور ریڈی نے کہا کہ حیدرآباد کی مجلس مقامی کونسل انتخابات بی جے پی کے درمیان ہو رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی پی کا مطلب بھائی بھائی کی پارٹی ہے اور باپ بیٹے کی پارٹی ہے۔ کانگریس، BRS اور MIM پارٹی ہے۔ یہ تینوں پارٹیاں امبیڈکر کا نام استعمال کر رہی ہیں۔ BRS اور کانگریس مجلس کے سامنے جھک گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسد الدین اویسی بھی KCR کی طرح بول رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی نے کل مودی کے خلاف جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، انہوں نے کہا کہ BRS اور کانگریس کارپوریٹر اپنا محاسبہ کر کے ووٹ ڈالیں۔ پارٹی کو بازو رکھ کر ملک سے محبت ہے تو ووٹ ڈالیں۔ ریاست تلنگانہ میں مختلف فصلوں کی پیداوار مارکیٹ میں آنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ کسانوں کو اپنی محنت اور فصل کی فروخت کا وقت ہے۔ کسان اس سمر سیزن کا مہینوں انتظار کرتے ہیں، لیکن غیر موسمی بارش ان کی امیدوں پر پانی پھیر رہی ہے۔ کسانوں کی پیداوار منڈیوں میں تاخیر سے پہنچ رہی ہے۔ 1 ہفتے کے دوران مسلسل بے موسمی بارش نے چاول، مکئی، آم اور پپیتے کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ضلع ورنگل، ہنمکنڈا اور ملوگو میں بارش سے پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ مارکیٹ میں فروخت کے لیے موجود دھان بارش کے پانی میں بھیگنے اور بہنے سے تباہ ہو گئی۔ تیز ہواؤں نے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ چیتنیہ پوری پولیس اسٹیشن کے حدود میں قتل کی واردات پیش آئی۔ منوج نامی شخص اسکوٹی پر جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے اس پر تیز دھاری ہتھیار سے حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مقام واقعہ پر ہی ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم افراد کے حملے میں 24 سالہ منوج ہلاک ہو گیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ ضلع میڈیچل شاہمیر پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ شاہمیر پیٹ کی قومی شاہراہ پر ریتی کی لاری نے درخت کو ٹکر دے دی۔ لاری ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 40 سالہ بتیا ضلع میدک کی بنڈارام شنکرم پیٹ کا رہنے والا تھا۔ کالیشورم سے ریتی کی لاری RC پوری جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ایک مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون کی ٹیم نے برلاگوڑا پولیس کے تعاون سے 2 افراد کو ڈرگس حاصل کر کے فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ ٹاسک فورس نے بتایا کہ اس نے محمد سلیمان اور محمد عبدالولی کو ایک اطلاع پر گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں میفتین ٹرمائن سلفیٹ انجیکشن لینے کے عادی ہیں اور وہ مذکورہ انجیکشن کو خرید کر ضرورت مندوں کو زیادہ قیمت پر فروخت کر کے غیر قانونی طور سے زیادہ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ یہ دونوں مذکورہ غیر قانونی کاروبار نفیس ہوٹل برلاگوڑا کے پاس کیا کرتے تھے، جنہیں ساؤتھ زون ٹاسک فورس نے مذکورہ انجیکشن کے ساتھ چھاپہ مار کر گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ضبط کیا۔ ٹاسک فورس نے ملزمین کو گرفتار کر کے 70 میفینٹرمائن سلفائٹ انجیکشن کے علاوہ 2 سیل فونز بھی برآمد کیے، جس کی مالیت 84,000 روپے بتائی جاتی ہے۔ ٹاسک فورس نے ملزمین کو مائع ضبط شدہ اشیاء کے SHO بنڈلاگوڑا پولیس کے حوالے کر دیا تاکہ ملزمین سے مزید پوچھ تاچھ کی جا سکے۔ کاماریڈی ضلع کے تاڑوائی سب انسپکٹر وینکٹیشورلو کو فرائض میں غفلت برتنے کے الزام میں معطل کر دیا گیا ہے۔ حال ہی میں کاماریڈی ضلع کے SP راجیش چندرا نے تاڑوائی پولیس اسٹیشن کا معائنہ کیا۔ SS وینکٹیشورلو اس وقت پولیس اسٹیشن میں موجود نہیں تھے۔ استفسار پر عملہ مناسب جواب دینے سے قاصر تھا۔ محکمے کے اعلیٰ عہدیداران کو شکایت پر ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے SI کو فرائض میں غفلت برتنے پر معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔
वक्फ तरमीमी कानून 2025 के खिलाफ अंबरपेट चौराहे से एक्स रोड तक एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने मज़कूरा कानून के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। एहतजाजियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक हुकूमत मज़कूरा बिल को वापस नहीं लेती तब तक मुख्तलिफ तरीक़ों से एहतजाज का सिलसिला जारी रखा जाएगा, जिसमें इंसानी जंजीर के अलावा 10 मिनट के लिए बरक़ी गुल करना भी शामिल रहेगा। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वक्फ कानून के खिलाफ दारुस्सलाम में तारीखी एहतजाजी जलसे-ए-आम, हजारा अफराद की शिरकत, सदर पर्सनल्लाह बोर्ड, सदर मजलिस, अपोजिशन जमातों के कायदीन, उलमा इकराम, मशाइखीन के खिताबात। RTC में 3038 मुख्तलिफ मुलाजिमतों के लिए जल्द एलामिया जारी किया जाएगा। काफी मुद्दत के बाद अमल शुरू हो रहा है, जल्द मुकम्मल करने वजीर ट्रांसपोर्ट का तयक्कुन। इसी साल ज़िमनी इंतखाबात होंगे। पिछले इंतखाबात में पार्टी की शिकस्त से BRS को कम, अवाम को ज्यादा नुकसान हुआ। पार्टी प्रोग्राम से KTR का खिताब। चैतन्यपुरी में नामालूम अफराद के हमले में एक शख्स हलाक, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ़े तहकीकात। और बंडलागुड़ा में ड्रग्स फरोख्त करने वाले नौजवान गिरफ्तार। टास्क फोर्स साउथ जोन और बंडलागुड़ा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई।
اور ناظرین سے کے ساتھ 4TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد اسلام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4TV. خدا حافظ.